بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پاکستان، میں ہوں حیدر مہدی اور میرا پروگرام دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، آج تین باتیں کرنی ہیں۔ سب سے پہلے اپڈیٹ آن ارشد شریف کیس کہ کیا ہے لیٹسٹ جو میں نے ابھی تک پتہ کیا ہے۔ دوسرا فیصل واوڈا کی پریس کانفرنس، اور تیسرا کہ ان کے کیا اثرات ہیں پاکستان کے اوپر۔ تو سب سے پہلے جو میرے پاس اس وقت تک انفارمیشن میں نے کچھ گلین کی ہے اور کچھ سوال اٹھے ہیں۔ سب سے پہلے یہ پتہ چل گیا کہ دو مختلف گاڑیاں تھیں، ایک مرسیڈیز بینز تھی، ایک لینڈ کروزر تھی۔ یہ بھی پتہ چل گیا کہ جس گاڑی کا کہا گیا تھا کہ جی وہ چوری ہوئی ہے، ابڈکشن ہوئی ہے، وہ ایسی کوئی چیز نہیں تھی، اور جس کا بچہ کہا جا رہا تھا وہ بچہ بھی نہیں تھا، وہ 26 سال کا اس کا آدمی کا بیٹا تھا۔ آپس میں دونوں کی کوئی آرگومنٹ ہوئی، اور وہ جب دکان میں گیا تو بچہ غصے میں گاڑی لے کے چلا گیا، اور اس کو بعد میں جب پکڑا گیا تو کسی اس میں تھا، پیٹرول پمپ پہ کھڑا ہوا تھا، اس کے خلاف کیس ہوا کہ جی بغیر لائسنس کے چلا رہا تھا۔ پھر وہ اس کے باپ نے کیس وڈرا کر لیا۔ جی ایس یو جس نے فائرنگ کی ہے وہ روڈ بلاکس نہیں لگاتی، وہ ایک ایلیٹ فورس ہے، جس طرح میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں۔ لیکن جو 5 افسروں نے فائر کیا، جو مبینہ طور پر کہا جاتا ہے، اس میں سے 4 جی ایس یو کے تھے۔ وہ وہاں کیا کر رہے تھے، یہ بڑا بڑا سوال ہے، اور ایک پولیس کا افسر تھا۔ ایک اور بھی بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ پولیس نے دوسری جو چوری ہوئی گاڑی، جس کے طور پر مبینہ طور پر کہتے ہیں کہ اس کی تلاش میں روڈ بلاک تھا، اس کی کوئی ڈسکرپشن نہیں دی تھی، صرف نمبر دیا تھا۔ اب ایک نیا ورژن آیا ہے پولیس کی طرف سے کہ جی وہ جو اس کے اندر جو لوگ بیٹھے تھے، جب ان کو روکنے کے لیے کہا تو انہوں نے فائر کیا، اور ایک ہمارا پولیس والا تھا، اس کی ہتھیلی پہ زخم بھی لگا، اور وہ جب فائر کر کے وہ پھر بھاگ گئے، اور انہوں نے چیز بھی نہیں کیا، پولیس والوں نے چیز نہیں کیا، حالانکہ ان کے پاس گاڑیاں تھیں، وہ لوگ بھاگ گئے۔ یہ ایک ورژن ہے۔ پھر ایک اور ورژن ہے کہ جی وہ گاڑی جو ہے وہ جہاں سے ان کو روکا تھا ناکا، جب وہاں سے بھاگ گئے تو وہ 12 کلومیٹر دور ابینڈنڈ پائی گئی۔ ابینڈنڈ کا مطلب اس میں کوئی بھی نہیں تھا۔ تو پھر یہ تعجب کی بات ہے کہ ارشد شریف کی جو تصویریں جاری کی گئی ہیں گاڑی میں بیچارے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی جو ہے وہ پھر کیسے آئی اگر یہ گاڑی ابینڈن کہیں ملی 12 کلومیٹر دور جہاں سے ناکا تھا۔ ایک اور ورژن ہے کہ جی وہ جو ڈرائیور تھے خرم صاحب، انہوں نے اپنے بھائی کو فون کیا کہ بھائی اس طرح ہمارے پر فائرنگ ہو گئی ہے، تو ارشد انجرڈ ہے۔ تو اس کے بھائی نے کہا کہ تم یہاں آ جاؤ، تو وہ جہاں انہوں نے ان کو بلایا تھا وہاں گئے۔ جب وہ وہاں پہنچے تو وہ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے پھر دیکھا کہ ارشد تو مر چکا ہے اپنی بلیڈنگ سے۔ اب یہ ہائی سیریس یہ معاملہ بڑھتا جا رہا ہے، بیکاز یہ سارا پول کھلتا جا رہا ہے کہ یہ آبویسلی اب یہ ٹارگیٹڈ اسیسینیشن تھی، بیکاز اتنے ڈفرینٹ ورژنز آ رہے ہیں۔ جہاں پولیس پلگ کرنا چاہتی ہے تو وہ وہاں سے لیک کر جاتی ہے۔ بہت بڑا جو ایک سوال کینین پریس میں بھی آیا ہے، اور بہت سوال اٹھائے ہیں انٹرنیشنل جو ایجنسیز ہیں جرنلسٹ کی، وہ کہنے کی اسپیکولیشن یہ ہے کہ ان کو شاید کہیں اور مارا گیا تھا، اور وہاں لا کے یہ ایک ڈرامہ رچایا گیا ہے پولیس مقابلہ ٹائپ کا، جس طرح شہباز شریف کرواتے تھے، اور یہاں ان کو کولڈ بلڈڈ ان کی ایکسیکیوشن ہو رہی ہے۔ یا ایک یہ ہے کہ جی وہاں روکا گیا، جو 7 صاحب تھے ان کو اتارا گیا، یہ بالکل قیاس آرائی ہیں، ان کو کہا کہ جی آپ ہٹ جائیں۔ یہ ارشد شریف کے پاس آئے، انہوں نے کولڈ بلڈڈ ایکسیکیوٹ کیا، اور اس کے بعد گاڑیوں پہ گولیاں وولیاں ماری، اور اس طرح کر کے ان کو کیا۔ اب سوال کچھ یہ پیدا ہو رہے ہیں کہ یہ جو 2 بھائی ہیں خرم اور وقار، یہ کون ہیں، یہ ان کے بیک گراؤنڈ کیا ہیں، یہ کیا کرتے ہیں، یہ ارشد کے رشتہ دار تھے، دوست تھے؟ اگر نہیں تھے تو ان کو ارشد کو کس نے ملوایا ان کو ارشد سے؟ کچھ جو میں نے پریس رپورٹس پڑھی ہیں اور سوشل میڈیا میں بھی ہیں، بٹ میں پریس رپورٹس پہ زیادہ ریلائی کر رہا ہوں، بیکاز کیا سرائی سوشل میڈیا پہ تو بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن اس کی بھی ذکر کروں گا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ کوئی ایک ایمونیشن ڈمپ کرتے ہیں، کوئی وہاں ان کا ذخیرہ ہے، اور یہ ایمونیشن رینج بھی ہے جہاں پر فائرنگ وغیرہ ہوتی ہے، اور کہیں جگہ پہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ آرمز ڈیلرز ہیں، ویپن ڈیلر ہیں، اور ان کے پاکستان کی جو ایجنسیز ہیں ان کے ساتھ تعلق ہے۔ کیا یہ بھی اس ٹریجڈی کے کوئی اہم کردار تھا ان کا اس کو لانے کا؟ وی ڈونٹ نو۔ یہ اگر ایک کوئی انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن ہوگی تو پتہ چلے گا۔
شاید انڈیپینڈنٹ نہ ہو یا نہ ہو، اس کا ہمیں ابھی تک نہیں پتہ۔ اچھا، پوسٹ مارٹم جو ہے کینیا کی، اس کی رپورٹ آ گئی ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی 2 بلیٹس لگی ہیں ارشد مرحوم کو، ایک ان کے سر پہ اور ایک ان کے جو کندھے ہیں، دونوں کندھوں کے درمیان بلیٹ لگے۔ یہ ہے جی بہت افسوسناک بات جو میں نے سنی اور پڑھی کینین پریس میں، کہ جو ہماری امبیسڈر ہیں ثقلین، سیدہ ثقلین صاحبہ، جن کی تصویر دکھائی گئی ہے کہ وہ ارشد کی اپنے موبائل فون سے تصویر کھینچ رہے ہیں، ساتھ 2 اور صاحب بھی وہ بھی تصویر کھینچ رہے ہیں، وہ کینین پریس کو جو بریفنگ دے رہی ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ نہیں جی نہیں، یہ تو چھٹی ہالیڈے پہ آئے تھے، چھٹی منانے آئے تھے کینیا، یہ کسی جگہ سے بھاگے ہوئے نہیں تھے۔ تو امبیسڈر صاحبہ کو بریفنگ دی ہوگی، آپ صرف یہ کہہ سکتی تھی کہ جی مجھے ابھی ڈیٹیلز نہیں پتہ کہ وہ کیا کر رہے تھے، یہ مجھے پتہ ہے کہ وہ ٹورسٹ ویزا پہ آئے تھے۔ آپ کو یہ کیا کہنے کی ضرورت تھی کہ وہ یہاں چھٹیاں منانے آئے تھے؟ بہت افسوس کی بات ہے امبیسڈر صاحبہ، بہت افسوس کی بات ہے کہ آپ اس ٹوٹیلیٹیرین فیسسٹی اسٹیٹ کی ایک چھوٹی سی اپنے آپ کو کرندہ آپ نے بتا دیا۔ بریفنگر میری آپ مت کہیں، ساری دنیا کو پتہ ہے، ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ وہ بھاگتا پھر رہا ہے، آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ چھٹیاں منانے آیا۔ ماشاء اللہ۔ اچھا جی، چند سوال اور، کیا کر رہے تھے یہ صاحب؟ ٹرمز آف ریفرنس کیا ہیں جو ہماری کمیشن بنائی گئی ہے، پوری ہمیں بتائی جائے کہ بھئی یہ ٹرمز آف ریفرنس ہے۔ عمر شاہد حامد، اب پتہ نہیں یہ وہی عمر شاہد حامد ہیں جو KESC کے مینیجنگ ڈائریکٹر تھے، شاہد حامد صاحب، جن کو مار دیا گیا تھا، MQM نے مرڈر کیا تھا، یہ ان کے صاحبزادے ہیں۔ اگر یہ ہیں، بڑی اچھی ریپوٹیشن کی سمجھی جاتی ہے، بڑے پروفیشنل سمجھے جاتے ہیں، بڑے ایتھیکل کمپیٹنٹ سمجھے جاتے ہیں، امید ہے کہ وہ ان کے ہتھے نہیں چڑھیں گے یہ ISI وغیرہ کے، اور یہ اپنا انڈیپینڈنٹ کریں گے۔ دوسرے صاحب کا سنا ہے یہ وہ تھے جنہوں نے اپنی پیٹی اتار کے نواز شریف کے حوالے کی تھی، جب نواز شریف کو نکالا گیا تھا، اس وقت شاید یہ SP گجرانوالہ تھے۔ دوسرے صاحب وہ ہیں، تو ان سے تو مجھے کوئی خیر کی امید نہیں ہے۔ تیسرے صاحب جو تھے ISI کے لیفٹننٹ کرنل صاحب تھے، ان کو نکال دیا گیا، ہمیں نہیں پتہ، یہ بھی بتا دیا جائے کہ یہ کیوں نکالا گئے ہیں۔ اب ایک بہت ہی ایک تکلیف دہ سوال میرے سے کسی نے پوچھا گیا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک بریگیڈیئر خالد فرید صاحب ہیں جو کہ ڈائریکٹر جنرل کاؤنٹر ٹیررزم تھے ISI کے، ان کو چند ہفتے پہلے ریموو کر دیا گیا اس پوسٹ سے، اس لیے کہ انہوں نے انکار کر دیا کسی ایک بہت ہی گھنونی حرکت کو پلان اور ایکسیکیوٹ کرنے کے لیے۔ اب کیا اس کا تعلق ارشد شریف کی ہلاکت سے، اسیسینیشن سے، شہادت سے، یا وہ کوئی اور وجہ سے نکالے گئے، لیکن یہ سوال ہے کہ ان کو ریموو کر دیا گیا اس لیے کہ انہوں نے احکام آرڈرز کیری آؤٹ کرنے سے انکار کر دیا۔ اب یہ ایک اور انٹرسٹنگ چیز آ رہی ہے، کینین پریس کہہ رہی ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ جی ہمیں یہ اطلاع مل رہی ہے پولیس کے، ہمارے اندر کے سورسز سے، پولیس کی بھی سورسز اور جو کاؤنٹر ٹیررزم کا ان کا ڈپارٹمنٹ ہے، کہ جی ہمیں بتایا گیا ہے کہ ارشد شریف جو ہے وہ پاکستانی ٹیررسٹ تھا، وہ پاکستان سے بھاگا ہوا تھا، اور ہمیں پاکستانی اتھارٹیز نے بتایا کہ اس کو ہم نے پکڑنا ہے، اگر نہیں پکڑ سکتے اس کو مار دیں۔ اب یہ انکوائری کمیشن عمر شاہد حامد صاحب سے میری ریکویسٹ ہے کہ وہ جا کے یہ پتہ کریں کہ یہ اگر خبر کینین پولیس کے پاس تھی، ان کے کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے پاس تھی، تو یہ ان کو خبر کس نے دی پاکستانی کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ سے؟ اس لیے کہ پاکستانی کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ جو ہے ISI کے انڈر، جس کے پہلے میجر جنرل فیضل نصیر انچارج ہوتے تھے، اور کینین کاؤنٹر ٹیررزم کے درمیان بہت کلوز تعلقات ہیں، خاص طور پہ جب یہ الشباب وغیرہ اور یہ داعش اور ISIS کا چکر تھا، تو دے ہیڈ ڈیولپڈ ویری کلوز ریلیشن۔ تو یہ بھی پروو کر کے ہمیں بتایا جائے۔ پھر ایک بہت تکلیف دہ ایک اور خبر ہے کہ جی ایک بڑے سینئر ISI کے افسر نے سیلیبریٹ کیا، خوشی منائی جب ان کو خبر بتائی گئی کہ ارشد شریف صاحب کی شہادت ہو گئی ہے۔ اور ایک جنرل امجد شعیب نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی، میں ابھی سن رہا تھا، انہوں نے کہا کہ جی ان کے پاس ایک خبر آئی ہے کہ اس کی ہٹ کا آرڈر کیا ہے کوئی ایک صاحب ہیں ناصر بٹ صاحب، جو کہ نواز شریف کے بہت کلوز کانفیڈنٹ ہیں اور انہی کے ساتھ رہتے ہیں ایون فیلڈ میں، اور ارد گرد ان کے پھرتے رہتے ہیں۔ انہوں نے یہ پلان کروائی تھی اور اس ہٹ کی آرڈر کیا تھا مریم صفدر نے، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ جنرل امجد شعیب نے کہا ہے۔ تو اتنے زیادہ اس کے
یہ سوال اٹھ رہے ہیں، جو صرف ایک چیز کلیئرٹی سے آ رہی ہے، وہ یہ آ رہی ہے کہ یہ ٹارگیٹڈ ہٹ تھی، یہ اسیسینیشن تھی، اور یہ کیسے ہوئی یہ بھی ہمیں اب نہیں پتہ، اور یہ کس نے کرائی۔ تانے دو جگہ جاتے ہیں، ہماری ایجنسیز کی طرف اور نواز شریف کی فیملی کی طرف۔ اب یہ ایک انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن اگر ہوگی، کوئی جوڈیشل انویسٹیگیشن پاکستان میں کرے گا، انڈیپینڈنٹ کرے گا، تو شاید ہمیں پتہ چلے۔ امید ہے کہ کینین پریس جو ہے، کینین جرنلسٹ جو ہیں، جو کہ بڑے تیز ہیں، وہ اس کو چھوڑیں گے نہیں، اور پتہ چل جائے گا کہ یہ کہاں سے اس کی ہوئی۔ اب آ جائے جی فیصل واؤڈا صاحب کے پاس۔ یہ فیصل واؤڈا جو ہیں یہ مول ہے، اور یہ میں آج نہیں کہہ رہا، میں 8 سال پہلے سے کہہ رہا تھا، اور یہ آئی ایس آئی کے مول ہیں۔ ان کو لانچ کیا گیا اس پریس کانفرنس کے لیے۔ اس کے پیچھے یا ندیم انجم ہوں گے، یا یہ ڈی جی انٹرنل ونگ ہوں گے میجر جنرل فیصل نصیر، ان دونوں کے علاوہ اور کوئی نہیں ان کو لانچ کر سکتا۔ بڑا کلیئر ہے، لائیو دکھایا گیا، پی ٹی وی پہ دکھایا گیا۔ غریدہ نے پہلے ٹویٹ کیا، بڑے ایک طریقے سے، وہ ہینا بٹ جو ان کی عجیب مسخری چیز ہیں، اس نے بھی کہا انتظار فرمائیے یہ وہ۔ تو یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ بہت بڑی کانسپریسی لانچ کر رہے ہیں، یہ عمران کو بلیکن کرنے کے، اس کا نام کالا کرنے کے لیے، اور اپنا ان کی لانگ مارچ کو کسی طریقے سے ڈیریل کرنے کے لیے۔ یہ انڈائریکٹلی ٹارگیٹ کر رہے ہیں فیصل واؤڈا، جنرل فیض حمید کو، ان کو امپلیکیٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ جی یہ جو ارشد کو بھیجا گیا اور ان کو دبئی سے پھر وہاں آگے کیا، یہ سارا فیض حمید نے کروایا ہے۔ یہ بہت ڈینجرس انہوں نے یہ ایک امپلائیڈ امپلیکیشن دی ہے، اور ابھی تک تو وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ ان کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، اس لیے کہ ان کے پیچھے باجوہ ہے، ندیم انجم ہے، میجر جنرل فیصل نصیر ہے۔ فیصل واؤڈا کو پتہ ہونا چاہیے کہ جس دن رات ہوتی ہے اس دن اگلے دن بھی ہوتا ہے، تو دنیا پلٹا کھانے میں ٹائم بھی نہیں لگے گا، ان کو سر چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی۔ اور یہ بیچ میں شہزاد اکبر کو امپلیکیٹ کریں، ہو سکتا ہے یہ اے آر وائی کے جو اپنے مالک سلمان اقبال، ان کو بھی امپلیکیٹ کریں۔ تو یہ بہت بڑی ایک سازش ہے جو کہ لانچ کی گئی ہے آئی ایس آئی کی طرف سے، کلیئرلی ایٹ باجواز انسٹرکشنز، کہ اس کو ایسے کیا جائے۔ خوف زدہ لگ رہے تھے، انکمفرٹیبل، جس طرح وہ کانفیڈنٹلی بات کرتا تھا نا، ایسے نہیں، حالانکہ ہاتھ اس نے پھیلائے ہوئے تھے اور بڑا یوں کر کے بدماشوں کی طرح دیکھ رہا تھا، اس سے بات نہیں ہو رہی تھی، ایک لفظ، ایک اس کے سوال کا ڈھنگ کا جواب نہیں دیا۔ بیچ میں اس کو میسیجز آتے تھے کہ اب یہ کہو اب وہ کہو۔ اینی وے، مجھے تو یہ لگتا ہے کہ شاید یہ بھی شامل تھے ان کو کینیا بھجوانے میں۔ یہ بڑا ہی کمپلیکیٹڈ ایک معاملہ ہے، میں اس کے اوپر اس سے زیادہ اور کمنٹ نہیں کرتا۔ واڈا جو ہے نا جی، ان کا بیک گراؤنڈ بڑا بہت ہی کوشچنیبل ہے۔ پیسہ انہوں نے کیسے بنایا؟ عمران کو میں نے، بہت لوگوں نے کہا یہ بہت بڑا 2 نمبر ہے، 10 نمبریہ ہے، اس سے ہٹاؤ، نہیں سنتا تھا۔ اب وہ خود ہی بھگتے، عمران کی بہت بڑی کمزوری ہے، وہ لوگ جو اس کو سنسیئر ایڈوائس دیتے ہیں نہیں سنتا، وہ اس قسم کے چپڑ کناتیوں کی باتوں میں آ جاتا ہے۔ اللہ کرے اس کو ابھی عقل آ گئی ہو، اس لیے آگے چل کے اگر وزیر اعظم بنے گا اور اس قسم کی بیہودہ بھونڈی حرکتیں اگر کرے گا اور فیصلے کرے گا، تو ہمیں تو پھر بڑا افسوس ہوگا۔ ابھی بھی اس کے ارد گرد ویسے چند ایسے لوگ ہیں۔ میں نے واؤڈا کے متعلق ایک ڈاکیومنٹ دیکھا ہے جو کہ مجھے ایک سینئر ایجنسی کے افسر نے آج سے 3 سال پہلے دکھایا تھا۔ میں نے اس طرح کر کے آپ نے دیکھا ہے، جس کے اندر بتایا، اس میں تھا کہ یہ واؤڈا آئی ایس آئی کے ساتھ کس طرح مل کے کام کرتا ہے۔ میں ایسے بتا رہا ہوں، اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں سیف ہوں، ابھی مجھے کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ اوہ بہت لوگ یہ سوچتے ہیں کہ لیکن وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو لاٹھی ہے اور ان کی جو اوپر چل رہا ہے نا 24/7 کیمرہ، وہ بھی کسی دن بتائے گا کہ یہ کتنے بچ سکتے ہیں۔ یہ باجوہ بھی ایک دن نہیں ہوگا، یہ ندیم انجم بھی نہیں ہوگا، یہ فیصل نصیر بھی نہیں ہوگا، یہ کوئی بھی نہیں ہوگا، واؤڈا ہوگا، پھر دیکھیں گے اس کو کون بچائے گا۔ آخر میں جی ایک بڑا میں امپورٹنٹ بات کرنا چاہتا ہوں، آئی ایس آئی اور مسٹر اے اور ایکس وائی زیڈ، اور یہ آئی ایس آئی کا رول کیا ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے ہم سب کے لیے۔ پہلے تو میں بتا دوں جی، جو عام لوگوں کو پتہ ہے لیکن میں بتا دیتا ہوں، جی مسٹر اے جو ہے وہ بریگیڈیئر اعزاز ہیں، یہ سیکٹر کمانڈر ہیں سندھ کے۔ مسٹر ایکس ہیں بریگیڈیئر فہیم رضا ہیں، سیکٹر کمانڈر اسلام آباد۔ وائی جو ہیں بریگیڈیئر راشد نصیر ہیں، سیکٹر کمانڈر پنجاب۔ زیڈ جو ہے
میجر جنرل فیصل نصیر ڈی جی سی انٹرنل ونگ جو ان سب کے باس ہیں، اور جو کہ پہلے کاؤنٹر ٹیررزم کے ایکسپرٹ اور ہیڈ تھے آئی ایس آئی کے اندر. میرا خیال ہے اعظم سواتی جو ہے نا ان چاروں میں سے کسی دو کے نام ضرور لے گا. دیکھیں جی، سب سے پہلے تو میں چونکہ پرانا فوجی ہوں، تھوڑی عرصے نوکری کی، یہ میں بتا دوں کہ ہر ملک کو نا انٹیلیجنس کیپیبلٹی کی ضرورت ہوتی ہے. اگر آپ نے بدماشوں سے ڈیل کرنا ہے، آپ کو بھی بدماش چاہیے، یہ بات بالکل صاف ہے. اور یہ اس قسم کی جو ایجنسیاں اور ادارے ہوتے ہیں، یہ عام طور پر یہ قانون کے ذرا باہری کام کرتی ہیں، ٹھیک ہے، کلینڈسٹائن کام کرتی ہیں، یہ لاء کے انڈر رہ کے کام نہیں کرتی، حالانکہ اللیگل ہوتا ہے. چاہے وہ سی آئی اے ہو، موساد ہو، MI5 MI6 ہو، کوئی بھی کسی ملک کی بھی ایجنسی، را ہو، یہ سب دے آر آؤٹ سائڈ دا یہ لاء کی باؤنڈری سے باہر آپریٹ کرتے ہیں، بیکاز ان کا کام ایسے ہوتا ہے. اگر یہ پکڑے جاتے ہیں جس طرح امریکہ میں تو ان کے خلاف کارروائی ہوتی ہے. پاکستان میں پکڑے نہیں جاتے اس لیے کہ ان کی حاکمیت بہت سخت ہوتی ہے، اور یہ استعمال کرتے ہیں، یہ میجرز کرتے ہیں، ٹارچر کرتے ہیں. لیکن یہ ساری ایجنسیاں ایکسٹرنل اینیمیز کے خلاف کرتے ہیں، جو ملک کے دشمن ہوتے ہیں ان کے خلاف کرتے ہیں، اپنے لوگوں کے خلاف نہیں کرتے. جس طرح ہماری آئی ایس آئی نے کرنا شروع کر دیا. ہماری آئی ایس آئی وہی ہتھ کنڈے جو وہ ایکسٹرنل اینیمیز کے خلاف کرتی ہے، وہی ٹارچر، وہی اللیگل اریسٹ، وہی فزیکل مار پٹائی، وہی بندے کو اڑوا دینا ارشد شریف کی طرح، وہ ایکسٹرنل اینیمیز کے، وہ بھی غلط ہے، اس کی کوئی جگہ نہیں ہے ایک مہذب معاشرے میں، لیکن وہ ایکسٹرنل اینیمیز کے لیے کرتے. جب آپ اپنے سیاستدانوں کے خلاف، اپنے جرنلسٹ کے خلاف، اپنے بزنس مین کے خلاف، اپنے اسٹوڈنٹس کے خلاف، اپنے بچوں کے، عورتوں کے، اپنے پارلیمنٹیرینز کے خلاف جب آپ یہ کرتے ہیں تو یہ اسٹیٹ پھر فیسسٹیٹ بن جاتا ہے. اور یہ آپ تب کرتے ہیں جب آپ صرف ایک آدمی کے کام کے حکم پر یہ کرتے ہیں، جو کہ پاکستان میں ہے جنرل باجوہ. یہ سارا کام جنرل باجوہ کے حکم سے ہو رہا ہے. تو جب یہ اس طرح کا کام آپ کرنے لگتے ہیں، اپنے بالکل ڈیفینس لیس، بالکل جن کے پاس نہ کوئی ہتھیار، نہ اپنے بچانے کے لیے کوئی چیز. اعظم سواتی 75 سال کا کیا کر سکتا تھا؟ شہباز گل کیا کر سکتا تھا؟ ارشد شریف کیا کر سکتا تھا؟ عمران ریاض کیا کر سکتا ہے؟ میں کیا کر سکتا ہوں اگر یہاں میرے پیچھے کوئی لوگ چھوڑ دیں، یا کسی 3-4 لوگ جو لنڈن میں بیٹھے ادھر، ہم کچھ نہیں کر سکتے. یہ فیسسٹ اسٹیٹ ہے. یہ اسٹیٹ ایسا بن جائے گا. میں آپ کو میری بات یاد رکھیں، ہم نے اگر اجازت دے دی، پاکستانیوں نے اجازت دے دی کہ باجوہ جیسے لوگ، ندیم انجم جیسے لوگ، فیصل نصیر جیسے لوگ، یہ فہیم رضا، راشد نصیر، رانا ثناء اللہ، جو ان کے سولین اہلکار ہیں، اور ان کے اوپر جو سیاستدان ان کے ہیں، یہ نواز، شہباز، زرداری اور واؤڈا جیسے جو ٹرن کوٹس ہیں، اگر ہم نے ان کو اجازت دے دی کہ یہ یہاں ان کو فروغ ملے، یہ پاکستان کو تباہ کر دیں گے، فیسسٹ بنا دیں گے، ٹوٹیلیٹیرین بنا دیں گے. اس لیے یہ لانگ مارچ بہت ضروری ہے کہ پاکستان ایک آزاد ڈیموکریٹک پاکستان ہو، جہاں رول آف لا ہو، اور اس قسم کی فیسزم نہ ہو جو ہم دیکھ رہے ہیں، اور یہ بڑھتی جائے گی. دیکھیں جی، مجھے کوئی ہیرو بننے کی ضرورت نہیں ہے، نہ میرے کوئی سیاسی عزائم ہے. میں ریٹائرمنٹ کے ایج پہ ہوں، آرام سے یہاں بیٹھا ہوں، چائے پیتا ہوں، رسک میں ڈبو کے کھاتا ہوں، بچے میرے خیر سے ٹھیک ہے. میں تو صرف کر رہا ہوں اس لیے کہ مجھے سخت دشمنی ہے ان لوگوں سے جنہوں نے پاکستان کو بیچا اور پاکستان کی سالمیت کے خلاف کہتے ہیں. میری ذاتی دشمنی کسی کے ساتھ نہیں ہے، نہ باجوہ کے ساتھ. فیصل نصیر کو میں ملا بھی نہ، میں جانتا بھی نہیں ہوں. ندیم انجم کو مجھے نہیں پتا کون ہے، کیا ہے، کہاں ہے. یہ جو 3 سیکٹر کمانڈرز ہیں، مجھے نہیں پتا کون. رانا ثناء اللہ کا میں نام سنتا رہتا تھا کہ جی ایسے ہے ویسے ہے. کچھ نہیں پتا، کوئی ذاتی نہیں ہے. پاکستان کے لیے، اپنے فیوچر کے لیے، اپنے بچوں کے لیے ہم یہ کر رہے ہیں. اور کس لیے کر رہے ہیں؟ میں پاگل ہوں؟ مجھے پاگل کتے نے کاٹا ہے کہ میں روزہ اٹھ کے یہ اس طرح کے ویلاگ کروں؟ مجھے کوئی تحفے دے رہا ہے؟ مجھے کوئی پیسے دے رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں دے رہا. اگر آپ کو میری فائنینشیل سچویشن کا پتہ چلے تو آپ ہنس پڑیں گے، شاید رو بھی پڑے. دیکھیں، میں آخر میں
یہ مسلم لیگ کے سپورٹر، یہ پیپلز پارٹی، جماعت علماء اسلام، ANP، یہ پشتون موومنٹ، یہ MQM، یہ PTI، سب کو کہتا ہوں اس دن سے ڈریں جب یہی فیسزم اور یہی ایک اور فیصل نصیر جیسا کوئی اور آدمی اور باجوہ کی جگہ کوئی اور آرمی چیف آپ کے خلاف ہو جائے گا۔ اور میں بتا رہا ہوں یہ جتنے ہمارے جرنلسٹ، یہ حامد میر اور یہ نجم سیٹھی، یہ سلیم صافی، یہ منصور علی خان، یہ کامران شاہد، یہ غریدہ، یہ سب آپ سب کے ساتھ وہی ہوگا۔ یہ میری بات یاد رکھیں، آپ سب کے ساتھ وہی ہوگا جو اعظم سواتی کے ساتھ ہوئے، گل کے ساتھ ہوئے، اگر آپ نے اس ناسور کو ادھر نہیں روکا۔ یہ یاد رکھیں، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنا نیٹ ورک بنا کے ہر ایک سے چل لیں گے، خرید لیں گے سب کو، کسی کو شراب پلائی، کسی کو کچھ کیا، کسی سے دوستی کی، یہ پاکایا بڑی جلدی پلٹے گی۔ آپ یو ول بی وکٹمز آف دا سیم ٹارچر اینڈ دا سیم ابیوز جو آپ آج دیکھ رہے ہیں۔ یہ یاد رکھیں، فیسسٹ اسٹیٹ کسی کو نہیں معاف کرتا۔ اور یہی میرا پیغام، یہ مریم اور بلاول اور شہباز اور نواز اور زرداری انٹچبل مت سمجھے اپنے آپ کو، آپ بھی اس کے وکٹم ہوں گے۔ اس دن کا خوف کریں جس دن آپ وکٹم ہوں گے، بچے گا کوئی نہیں۔ یہ پاکستان کی فیسزم کو آج آپ نے توڑنا ہے، اس بت کو توڑنا ہے۔ میں پاکستان آرمی کے خلاف بات نہیں کر رہا ہوں، میں اس سوچ کے خلاف ہوں، یہ سوچ جو پاکستان کے سینئر آرمی لیڈرشپ میں آ گئی ہے، اور ISI ایک فیسسٹ آرگنائزیشن بن گئی ہے بالکل، جو کہ اپنے لوگوں کو ٹارچر کرتی ہے اور ان کو براؤ بیٹ کرتی ہے ایک آدمی کے حکم پر، باجوہ۔ آج اب ناظرین، آج بس اتنا ہی، اگلی نشست تک مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ پاکستان پائندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔